اللہ 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 بد دعا لگی ہے اس بے ایمان کو کہ اس کے پاس جھوٹ عبادت ہے، تقیہ عبادت ہے۔ یہ صدیق اکبر والی نعمت صداقت کی ناشکری کا اثر ہے۔ نعمت کی ناشکری کی جائے وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ جنہوں نے صداقت کی ناشکری کی، جنہوں نے صدیق اکبر کی صداقت کی ناشکری کی، ان سے سچ چھین لیا گیا اور ان کے ہاں جھوٹ عبادت ہے۔ 90% دین ان کے ہاں تقیے میں ہے۔ ان 19 الدین فی التقیہ۔ اور جس نے عمر کی غیرت کی ناشکری کی، اس سے غیرت چھین لی گئی، اس سے غیرت چھین لی گئی۔ بے غیرتی اور متع اس کے لیے خصوصی طور پہ تمغہ ہے۔ کہتا ہے من مات ولم یتمتع جاء یوم القیامت وہو اجدع۔ جس فرد نے، مرد کی بات نہیں، فرد کی بات ہے، مرد کی بات نہیں، فرد کی بات ہے۔ من مات ولم یتمتع جاء یوم القیامت وہو اجدع۔ کہتا ہے اگر کوئی متے کے بغیر مر جائے، جو بھی فرد ہو، عورت ہو یا مرد ہو، متا کے بغیر مر جائے تو قیامت میں کان، ناک، ہونٹ کٹوا کے اٹھے گا۔ اب کون چاہے گا میرے کان کٹے ہوئے ہوں؟ کون چاہے گا میری ناک کٹی ہو؟ کون چاہے گا میرے ہونٹ لب کٹے ہوں؟ چاہے گا کوئی؟ اس لیے ان میں کوئی نہیں مرتا جب تک متا نہ کروائے۔ یہ ہے غیرت عمر والی نعمت کی ناشکری کی سزا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حیائے عثمان کی ناشکری کی تو ان جیسا بدترین بے حیا دنیا میں نہیں ہے۔ حیا، سخا، پردہ ان سے چھین لیا گیا۔ اب کہتا ہے کہ آدمی ننگا نہیں ہوتا، کپڑے پہنے نہ پہنے ننگا نہیں ہوتا۔ ہاں الجامع الکافی سے پڑھ رہا ہوں، فصل الخطاب سے پڑھ رہا ہوں، تہذیب الاحکام سے پڑھ رہا ہوں، الاستبصار سے پڑھ رہا ہوں، من لا یحصل الفقیہ سے پڑھ رہا ہوں، تمامی کتب ایران۔ آدمی ننگا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کپڑا نہ ہو تو نہ ہو، تھوڑا سا آدمی چونا لگا لے بس ننگا نہیں ہے۔ ہے بے حیائی کے نہیں؟ بول بھائی، ہے بے حیائی کے نہیں؟ علی کی قضا کا انکار کیا، علی کے فیصلوں کا انکار کیا رضی اللہ۔ اللہ نے حضرت علی کو نعمت دی تھی، اقضاہم علی نے اعلان فرمایا تھا کہ علی کے فیصلے لاجواب ہیں۔ اس نے قضائے علی والی نعمت کی ناشکری کی۔ اس کے ہاں انصاف نہیں ہے، اس کے ہاں انصاف نہیں ہے، اور یہ اپنے ورکروں کو بتلاتا پھرتا ہے۔ ہاں کھول لیجئے فصل الخطاب میں، الجامع الکافی میں اور ضمیمہ جات مقبول صفحہ 181 میں مسئلہ واضح موجود ہے۔ انصاف کوئی نہیں، بات صاف ہے۔ وہ کہتے ہیں بس نماز سنی پڑھیں گے ثواب ہمیں ملے گا، اور زنا ہم کریں گے گناہ انہیں ملے گا، سزا انہیں ملے گی۔ لکھ لو، حوالہ نوٹ کر لو، نہ ہو میری سزا گولی ہے، حکومت پاکستان پہ میرا خون معاف ہے، اور ویسے ہی اس حکومت کو کسی کے خون کی پرواہ کب ہے؟ میرے دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر کرتے ہیں۔ بولو، اس نعمت کا شکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام والی جماعت جیسی نعمت اللہ نے دی، ہم صحابہ کی صحبت پہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ سب کچھ ملا کے ہمیں دیا۔ توجہ رہے، صداقت جن کا ورثہ ہے وہ صدیقی، توجہ رہے، غیرت جن کا ورثہ ہے
وہ فاروقی، خدمت قرآن جن کا ورثہ ہے وہ عثمانی، اور جناب صحیح فیصلے جن کا ورثہ ہے حضرت حیدر کرار کے وارث وہ ہم ہیں۔ دیکھ لیجئے جناب، حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے اگر اس دور میں آخری دور میں آ کر جناب حضرت نانوتوی بنتے ہیں، حضرت مولانا طیب قاسمی بنتے ہیں، یہ صدیق اکبر کے وارث ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ حضرت تھانوی، شاہ عبد العزیز اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہم اجمعین یہ حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ شیخ الاسلام، یہ شیخ الحدیث، یہ شیخ القرآن حضرت عثمان کی اولاد ہیں۔ یہ سید اصغر حسین دیوبندی، یہ حضرت سید مرتضی حسین چاند پوری، یہ سید انور شاہ کشمیری، یہ مولانا سید حسین احمد مدنی، یہ حضرت علی مرتضی کی نسل ہے، ان کی اولاد ہے، ان کے وارث ہیں۔ جہاں صدیق کے وارث بھی ہوں، فاروق اعظم کے وارث بھی ہوں، جہاں عثمان ذو النورین کے وارث بھی ہوں، علی مرتضی کے وارث بھی ہوں، خاندان صدیقی سے حضرت نانوتوی جہاں ہو، خاندان فاروقی سے حضرت تھانوی جہاں ہو، خاندان عثمان سے عثمانی صاحبان جہاں ہو، خاندان حیدری سے سید انور شاہ کشمیری، حسین احمد مدنی جہاں ہو، اس مرکز کا نام دارالعلوم دیوبند ہوتا ہے۔ اللہ